رحمۃ اللہ کے حوالے سے انہوں نے بہت باتیں کی، پوری تاریخ ان کی بیان کر دی انہوں نے، اور بہت عالم فاضل آدمی ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے جاوید رائی صاحب پر، اور انہی جیسی باتیں یہاں پر صدیقی پیر صدیقی صاحب نے بھی کی. لیکن ایک میں ان کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، نہ رائی صاحب کی بات سے اختلاف کرتا ہوں اور نہ ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں، بلکہ ان کی معلومات میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کو ذرا آگے جیسے صاحب بڑھانا چاہتا ہوں کہ میاں بشیر صاحب اتفاقاً گجر قوم میں پیدا ہوئے، اتفاقاً گجر قوم میں پیدا ہوئے، وہ شہیدوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، وہ قریشیوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. مجھے جلسی ہوتی ہے کہ وہ قریشیوں میں پیدا کیا نہیں، لیکن گجروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جسٹس صاحب کے سمیت کہ میاں بشیر صاحب گجر قوم میں پیدا ہوئے. نسل کے اعتبار سے آپ کی اجارہ داری ہم سر پر مانتے ہیں، لیکن ان کے رول و تقویٰ اور سلوک و معرفت کے حساب سے ہم آپ کی اجارہ داری نہیں مانتے، ان پر آپ کی کوئی اجارہ داری نہیں. ان کا جیسا میں وارث ہوں ایسی شہید یوسف صاحب وارث ہے اور کوئی دوسرا ہر جگہ وارث ہے. یہ میں ان کو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر جاوید رائی صاحب اپنے انٹرویو میں اس بات کا اضافہ کریں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف گوجری قوم کا فخر تھا. بھائی صرف گوجری قوم کا فخر نسل کے لحاظ سے تھا، شروع کو معرفت کے حساب سے وہ گوجری قوم کا فخر نہیں تھے، وہ سب کا فخر تھا. اور ان کو کنٹرڈکٹ مت کریں، ان کی ذات کو متنازع مت بنائیں. ایک بات. دوسری بات میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آج جو ریفرنس ہوئی ہے یہ ریفرنس ہم ایسے وقت پہ منا رہے ہیں جیسے صاحب کہ جب کہ ایک تازہ زخم ہمیں لگا ہے جناب سید علی گیلانی صاحب کا. وہ تحریک آزادی کے روح رواں تھے اور ان کو پاکستان نے مطلب پاکستانی حکومت نے بھی، پاکستانی میڈیا نے بھی، پاکستانی عوام نے بھی فرزند پاکستان کا خطاب کیا. اس کے علاوہ بھی ان کو پاکستان کا ایک میڈل بھی دیا پاکستانی حکومت نے، اور اس وقت کے پروگرام وغیرہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو ایسے میں یہ کہوں گا کہ جب تک سورج چاند رہے گا میاں بشیر تیرا نام رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا گیلانی تیرا نام رہے گا. ایسے میں ہمیں یہ محفل بنانے میں یعنی بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے، لیکن میں تو بالکل ساتھ ہوں. یہ بہت پہلے مقرر ہوا ہے تو یہ حادثہ بعد ہاں یہ نمبر بھی ٹھیک ہے. میرا مطلب یہ کہ ان کا نام اس وقت نہ لینا یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. ان کا نام ہمیں ضرور لینا چاہیے. اور دوسری بات ہو یہ سنگھ صاحب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا زندگی میں، میرے استاد بھی. بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو بھی لوگ متنازع بنائیں گے، کیش کریں گے. میں کچھ نہیں کر سکتا. میاں کریم اللہ قریشی ایک نحیف، ایک کمزور، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، بند نہیں باندھ سکتا، لیکن قلم سے ضرور لکھے گا کہ بھائی ان کو متنازع مت بناؤ، یہ سب کے لیڈر ہیں. سید علی گیلانی کو جس طرح میاں بشیر صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح ان کو متنازع بنایا جائے گا. لوگ کیش کرنے کی کوشش کریں گے، خاص کر کے دوست ہیں لوگ جو کیش کریں گے، لیکن ان کو کیش نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کے برابر لیڈر ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. کل ایک ہماری محفل ہوئی تھی جب سے میاں بشیر صاحب دنیا سے چلے گئے جیسے صاحب، تب سے میں ربط ہو گیا، روایت مجھ سے کھو گئی ہے. میں روایت کی طور پر کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، یا مجھے پاگل سمجھیں، دیوانہ سمجھیں، باولا سمجھیں، کچھ بھی آپ سمجھیں، میں روایتی باتیں نہیں کر سکتا. تو میں روایتی باتیں کروں گا. چند باتیں میں دیکھ کے لایا، یہ کل شاید اخبار میں بھی چھپ جائیں، باہر بھی چھپ جائیں، یہاں بھی چھپ جائیں. پہلے بھی میں نے ایک چھوٹا سا بے ربط باتیں کچھ لکھی تھی، وہ بھی اخبار میں سب دیکھتی ہیں صاحب کے حوالے سے. اور اب میں چند باتیں اردو میں لکھ کے لایا ہوں تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ غیر روایتی باتیں، اس میں کوئی روایت نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس وقت بابا نگری میں، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ لاہور شریف میں ہیں. میری اس تحریر کا عنوان ہے کیا بابا میاں بشیر احمد لاہوری؟ سوال پوچھ رہا ہے کیا بابا میاں بشیر احمد لاہوری؟ ہاں حضرت بابا میاں بشیر احمد لاہوری رحمۃ اللہ وفات فرما گئے. 2010 سے اس وقت تک 2 اشرے گزر گئے ہیں، لیکن حضرت
بابا صاحب کے اشعار گلی محلوں اور چوکوں چوراہوں میں ہر راہگیر سے اپنی استفہامیہ کلمات میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا بابا میاں بشیر احمد لاروی وفات پا گئے؟ سوال و جواب کی تکمیل پر متکلمین اور مخاطبین کے دیدوں کا پھٹے کا پھٹا رہ جانا کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ دیدوں کے پھٹے رہ جانے کا جانا کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ میں نے سمجھ لیا ہے، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے جو میں سمجھا ہوں؟ وہ یہ کہ جب دیدوں کی روشنی اچک لی جائے تو دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ ہم میں سے بہت سن کے بلکہ اپنے اکثر چاہنے والوں کے دیدوں کی روشنی کو وقتی طور پر سے ہی اچک لے گئے ہیں، اور اگر وقت بہترین مرحلہ کے مصداق بار ہو بھی گئی تو آنکھوں کی چندیاہٹ باغ خزاں کے اس طوفانی جکڑ کی یاد زندگی بھر دلوں کو دہلاتی رہی۔ ایسے میں جب حضرت بابا رحمۃ اللہ ہمیں دار مفاقت دے گئے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کی قلبی کیفیات کو پوری طرح سمجھنے کا دعویٰ کرے تو میں کہوں گا کہ وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ ہر شخص یعنی بچھڑنے والے کے قلبی اور روحانی کیفیات ایک دوسرے کی قلبی اور روحانی کیفیات سے مختلف ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کروڑوں میں سے بھی دو کی قلبی کیفیات ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح جیسے ڈھکوں انسانوں میں سے کسی ایک کی فطرت اور کیمسٹری ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ وصل الدین اور ہجر و فراق کو ماپنے کا ہر ایک کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ حضرت بابا صاحب کی جدائی پر ہم سب جس مشترک تحسین سے دوچار ہوئے یا ہو رہے ہیں اسے ہم دکھ، غم، اذیت اور کرب کا نام دے سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا دکھ اور کرب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر ہم حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کے بھائیوں جناب میاں جنید نظامی، جناب میاں جاوید نظامی، جناب میاں اشتیاق نظامی اور جناب میاں شبیر نظامی کے دکھ اور کرب کی بات کریں تو اسے وہ خود اور ان کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا کچھ اندازہ ہم حضرت میاں بخش کے اس شعر سے لگا سکتے ہیں کہ پایاں بائی محمدہ کا نسالی پاویں مگر قبیلے کا ترنگ ہوئے۔ اسی طرح ان کے جگر گوشوں جناب میاں سرفراز صاحب اور جناب میاں الطاف صاحب کے سروں سے چھتری اٹھ جانے کی اذیت اور کرب کی انتہا کیا ہے وہ ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ بابا نبی نے مکین ان کے عزیز و اقارب بالخصوص جناب میاں سرفراز صاحب اور جناب میاں الطاف صاحب کے صاحبزادگان نیز جناب منشا صاحبی صاحب، جناب غنی عارف صاحب کے کرب کی شعائیں بھی بلندی میں سبقت دے جانے کے درپے ہیں۔ مگر مجھے آپ میں سے کون یہ بتا سکے گا کہ جناب اقبال عظیم صاحب کا کیا بتا؟ ان کا تو کچھ نہیں پتا میرے خیال، جنہوں نے حضرت بابا عبید اللہ المعروف بابا جی لاروی کی خدمت میں یہ گزارش کر رکھی تھی کہ اپنے لاڈلے سے کہنا کہ وہ سلوک و معرفت کے جام تقسیم کرتے وقت مجھے اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ اپنا لاڈلا نازیں پالیا نہ کہ یوں بنا پیار پیار رکھا ہے۔ اپنا لاڈلا نازیں پالیا نہ کہ یوں بنا پیار پیار رکھا ہے، ایک غلام عظیم نظامیہ کو لمی چاند سنبھال سنبھال۔ ڈاکٹر انوف جناب اقبال عظیم صاحب کے دکھ اور کرب کو کیسے حروف کا جمع پہنا سکتا ہے جن کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہو؟ ڈاکٹر انوف پورے 25 برس بعد سال 2018 میں جب جناب اقبال عظیم صاحب سے ملا تو میں نے ان کی پرنام آنکھوں میں حقیقت کی وہ روشنی دیکھی تھی جسے میں پھر بار بار دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ دیکھتا ہی رہنا چاہتا تھا، لیکن میرے بس میں نہیں تھا اور نہ ہے۔ شاید وہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کی طرح ان کے سبھی پیاروں سے میری آخری ملاقات تھی۔ یہاں جناب اقبال عظیم صاحب سے یہ گزارش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مرزا غالب نے مومن خان مومن کے شعر تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کہ ایون اپنا پورا دیوان اسے دینے کی پیشکش کی تھی، اور میں میاں کریم اللہ قریشی اگر آپ قبول فرمائیں تو آپ کے اس شعر کے اردو، پہاڑی اور گوجری کے تینوں دیوان دینا چاہتا ہوں۔
کسے نے اپنا لاڈلا نازیں پالیا نہ کئیو بنا پیار پیار رکھا ہے ایک غلام عظیم نظامیہ کو لگی کان سنبھال سنبھال کیا بات ہے مجھے بابا صاحب کی جدائی کا دکھ آپ سے زیادہ ہے لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے کہ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ مجھے آپ سے زیادہ دکھ ہے لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے کہ میری قلبی کے افسیات کی تقسیم آپ کے بس میں نہیں ہر انسان کے اندر ایک جہان آباد ہے جسے انسان خود بھی نہیں سر کر سکتا اور پھر یہ کہ حضرت بابا جی رحمت اللہ ایک کامل تھے اور کامل ہما پہلو اور ہما جیس شخصیت ہوتا ہے جو جتنا بھی زور لگائے کامل کی ایک جیس سے بھی پوری طرح آشنا نہیں ہو سکتا اور پھر یہ کہ ہر آدمی اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر دیکھنے والے کی نظر دوسرے سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ حضرت مولانا روح فرماتے ہیں ہر کس از زن خود شد یار من ہر کس از زن خود شد یار من وَالدرون من نشد اسرار وَالدرون من نشد اسرار میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے یہاں بہت دور بیٹھ کر خیالوں کے دوش پر آپ سے باتیں کرتا ہوں کیونکہ میں باتیں کرنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں بابا جی رحمت اللہ کے چاہنے والے شرق و غرب اور شمال و جنوب سے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کو دلاسا دیتے ہوں گے لیکن جو بات کر ہی نہ سکیں انہیں آپ کیسے تسلی دیں گے مجھے بھی بات نہ کر سکنے والوں میں شمار فرمائیں مجھے ہر درجہ شرمندگی اور افسوس ہے کہ میں نے جناب میاں سرفراز صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہ کی جن سے میں اکثر بات کرتا رہتا تھا سوچتا ہوں کیا بات کروں کیسے کروں کس وقت کروں اور کیا بلند آواز میں کروں یا دھیمی آواز میں کروں کبھی کبھی سوچتا ہوں حضرت بابا صاحب کی شخصیت پر کوئی مضمون لکھوں لیکن پھر خیال آتا ہے کہ کیا میری اتنی اوقات ہے کہ میں ان پر مضمون لکھ سکوں وہ مجھے اس حقیقت کا ادراک نہیں نہ صحیح لیکن اصحاب فکر سے سن رکھا ہے کہ بابا صاحب جیسے عظیم المرتبہ کاملین کے حوالے سے کچھ کہنا یا کچھ لکھنا ایک طرف فن گلچینی کے دل ربا مظاہرے سے کم نہیں وہاں آگ سے کھیلنے کی مترادفی ہے ایک طرف فن گلچینی کے دل ربا مظاہرے سے کم نہیں وہاں آگ سے کھیلنے کے مترادفی ہے اسی خوف کے پیش نظر میں صرف یہ کہنے پر ہی اتفاق کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا کہ بابا جی آپ کے مبارک حلیے پہ واری جاؤں کہ بابا جی آپ کے مبارک حلیے پہ واری جاؤں آپ کی نگری کی صداؤں پہ واری جاؤں وقت کے تولید حضرت بابا عبید اللہ المعروف بابا جی لاڈلی کی زبان سے آپ کو پلائی گئی اس گٹی میں مبارک جاؤں جس کے بغیر آپ کا سینہ مبارک علم روزنی سے ڈبلیٹ ہو گیا آپ سے ساتھ ہونے والے ان محیر العقول واقعات کے بارے جاؤں جن کی تشہیر پر میرپور میں آپ نے ایک جمع غفیر میں اپنے ہزاروں چاہنے والوں کو متنبع کیا تھا آپ کے اس تقویٰ اور وجدانی کی حیثیت پر واری جاؤں جب آپ میرپور کے ایک دوسرے مقام پر ایک ارب پتی کے گھر سے توام تناول فرمائے بغیر 9 بجے اجرت میں سواد شریف روانہ ہو گئے تھے اور آپ کے ہمراہ قافلے کے کسی شخص کو وجہ دراصل کرنے کی ضرورت نہ ہو سکتی تھی آپ کے ساتھ بیتے ان لمحات اور اس خوبصورت گفتگو کے بارے جاؤں جسے میں صرف اپنا ہی نصیبہ سمجھتا ہوں لیکن اس سے آپ کے جگر گوشوں جناب میاں سرفراز صاحب اور جناب میاں الطاف صاحب پر کسی قسم کی سبقت دے جانے کی گستاخی کرنا مطلب نہیں بلکہ انہیں اور اپنے پیارے اقبال عظیم صاحب کو آپ سے اپنے تعلق سے آگاہ کرنا مطلب ہے اس کا بڑا ثبوت آپ کا یہ فرمانا تھا کہ کریم اللہ میرا اپنا ہے سید شوکت شاہ صاحب اور کئی دیگر